جس انسان میں تکبر ہوگا وہ سمجھ لے کہ وہ عمل بھی اللہ کے لیے نہیں کر رہا اور وہ سچا انسان بھی نہیں ہے۔ جس انسان میں تکبر ہوگا تو وہ سمجھ لے کہ نماز جو پڑھ رہا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا، وہ لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہے۔ روزہ، زکوٰۃ، حج جتنے بھی اعمال کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا بلکہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے۔ اب تکبر پتہ کیسے چلے گا کہ یہ متکبر ہے؟ یہ تو ہو گیا کہ متکبر کا یہ معاملہ چلتا ہے۔ متکبر کی دو بنیادی نشانیاں ہیں، فرمایا غمط بطر الحق و غمط الناس۔ حق بات سامنے آنے کے باوجود اڑ جاتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا۔ اور دوسرے نمبر پہ دوسری نشانی کیا بتائی؟ ایک وہ آپ کو میں نے معیار بتا دیا، علامت کیا ہے کہ یہ متکبر انسان ہے۔ مثال کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے یہ غلط بات کہی ہے، میں آگے سے کہوں نہیں جی میں کہوں نہیں، میں ادھر بیٹھا ہوں، یہ کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ تو یہ میرے متکبر ہونے کی علامت ہے۔ سیدنا عمر فاروق جیسی ہستی خطبہ دے رہے ہیں اور نیچے سے صحابہ کھڑے ہو کر اور خواتین بعض دفعہ کہ آپ یہ بات ایسے کہہ رہے ہیں، قرآن میں تو یوں موجود ہے، تو ان کی حوصلہ افزائی فرمائی نہ کہ حوصلہ شکنی۔ حضرت عمر جیسی ہستی کے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، عمر تو وہ ہستی ہیں جن کی زبان کے ذریعے اللہ نے حق کو جاری فرمایا، جن کا نام ہی فاروق ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔ تو متکبر کی دو علامتیں ہیں، حق بات سامنے آ جائے پھر بھی اپنے دلائل دیتے رہنا، میں نہیں مانتا۔ اور دوسری علامت ہے غمط الناس، وہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے، دوسروں کو برا جانتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا عابد اور زاہد شخص بیٹھ کے عبادت کر رہا تھا۔ سامنے سے ایک گناہگار شخص آیا اور اس کے پاس جب پہنچا کہ چلیں اس کے پاس کچھ بیٹھتا ہوں، ان کی صحبت حاصل کرتا ہوں، ان سے استفادہ کرتا ہوں، اس نے جو ہی اس گناہگار کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا پرے ہٹ کہیں تیری نحوست میرے پہ بھی نہ پڑ دے۔ تو اللہ کی طرف سے وحی آئی موسیٰ علیہ السلام کو کہ جا کے ان دونوں سے کہیں کہ نئے سرے سے عمل شروع کریں۔ اس کے دتکارے جانے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ ختم ہو گئے اور اس کے دتکارنے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ نئے سرے سے عمل شروع کریں دونوں۔ تو غمط بطر الحق و غمط الناس، حق بات سامنے آ جائے پھر بھی اس کو اگنور کرنا، اس کو نہ قبول کرنا، یہ متکبر انسان کی پہلی علامت ہے۔ وغمط الناس، اور دوسروں کی حقارت اپنے تکبر کی وجہ سے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوگا، بڑا سمجھ رہا ہے، اس لیے دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کو 4 چیزوں سے بنایا ہے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ اور جب انسان اپنے اندر تکبر پیدا کرتا ہے تو اللہ انہی 4 چیزوں کے ذریعے بھی تباہ کرتا ہے، اور بھی اسباب ہیں، لیکن قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فرعون نے تکبر کیا، اللہ نے اس کو پانی کے ذریعے سے تباہ کیا۔ اس نے کیا دعویٰ کیا؟ انا ربکم الاعلی۔ اور یہ تکبر وہ بیماری ہے کہ آج تک شیطان سے شروع کریں، آج تک تاریخ کی جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے انسانیت کی، حضرت آدم علیہ السلام کی، تو اس وقت سب سے پہلے کس نے تکبر کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تکبر ایسی چیز ہے کہ انسان کو براہ راست کفر کی طرف لے کے چلی جاتی ہے۔